الصبح بدا من غسل کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، اے مردو تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائیں۔ چند احادیث کریمہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں، جبکہ پانی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ فائدہ: امہات المومنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پہلے بھی احتلام بدخوابی سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ و ستھری بیبیاں ہماری مقدس مائیں پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم اس قول کا تعجب ہوا فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب ہو۔ حیض والی اور جنب قرآن سے کچھ نہ پڑھیں۔ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حیض والی اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہ فرماتے،